عبید اللہ کی کہتا ہے کہ اچانک طبیعت جو تھی خراب ہو گئی، وہ زمین پر منہ کے بل گر گئے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یہ بڑے امتحان ہیں حج کے، کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ ایک عورت حج پہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ، اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جائے گی جس دن وہ فوت ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پاکستان جائے گی عدت شروع ہوگی، عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے اس کی وفات ہو۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ محرم کی 10 تاریخ کو حلیم بناتے ہیں، اکثر تو یہ شیعہ کی رسم ہے، حلیم بناتے ہیں۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، یہ حلیم کھا رہے ہیں۔ ان ملنگوں کا تم وفا دیکھو۔ حضرت حسین کہتے ہیں پیاسے شہید ہو گئے اور سبیلیں، دودھ کی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین جس گھوڑے پہ دلدل پہ سوار ہوئے تھے اس کو بھی لے آتے ہیں، بڑا اس کے اوپر تیر کے نشان لگاتے ہیں، خون۔ اور ظالموں، حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، تم نے کہاں سے گھوڑا پکڑ لیا ہے؟ حضرت اونٹ پہ گئے تھے۔ اتنے بڑے اچھا لوگ بھی ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، ہماری اہل سنت کی عورتیں بھی ان کے اجلاس میں ہوتی ہیں، اور جن کا بچہ پیدا نہ ہو کہتے ہیں کہ دل کے نیچے سے گزرو، خاوند سے بچہ ملا نہیں، گھوڑے سے ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل حلیم نہ بنایا کرو، نہ کھایا کرو۔ دو رکعت طواف نفل نہیں، واجب الطواف ہے۔ طواف چاہے نفل ہو، 2 رکعت واجب ہیں۔ اگر وہ آدمی کو بھول گیا نہیں پڑھی، جب یاد آئے پڑھ لو، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے عصر اور مغرب کے درمیان ختم ہو تو پھر 2 رکعت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ ہمارا ملازم شیعہ ہے جو کھانا پکاتا ہے، پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو کیا شیعہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے؟ جب یہودیوں کا کھا رہے ہو، یہ پیپسی کولا اور 7 اپ اور یہ کس کی ہے؟ یہ پیزا اور فلاں برگر یہ کہاں کے ہیں؟ یہ سارے یہودیوں کے تو ہیں۔ اگر یہ کھانا جائز ہے تو پھر اس بیچارے کی نوکری کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کا پکا ہوا بھی جائز ہے۔ حج پہ آیا ہوا آدمی یہاں سے کیا ہدیہ لے جائے؟ بھئی اصل ہدیہ تو زمزم ہے، اور مدینہ شریف کا ہدیہ کھجور ہے۔ باقی اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونا وغیرہ لے کے جانا چاہتا ہے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ قرآن میں ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے آ رہے ہو، کوئی تجارت کرو تو کوئی منع نہیں، کوئی چیز خریدو بیچو، سب جائز ہے۔
زمزم اور کھجوریں تو اصل تحفہ ہے، وہ لے جائیں، جو بھی ملنے آیا اس کو وہ دے دی تھوڑی تھوڑی کر کے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ 1 ہفتہ مدرسے سے غائب ہے، اللہ پاک ہدایت دے اور خیریت سے واپس آ جائے، اللہ اس کو ظالموں کے شر سے بچائے۔ صحابہ کرام لا علاج بیماریوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اسے شفا ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ فاتحہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، لیکن زبان وہ نہیں ہے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے اعمال گندے ہیں، اس لیے پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو بس سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، دم کیا بٹ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اس کو دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ 9 محرم کا روزہ رکھا لیکن 10 محرم کو ماہواری ہو گئی، اس لیے میں 10 کا روزہ نہیں رکھ سکی، کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11، چونکہ اصل میں یہ روزہ، اور ایک بات یہ بھی یاد کر لو کہ یہ روزہ حضرت حسین کے اس پہ نہیں ہے، یہ تو حضور پاک جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم نے کس بات کا روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا حضور یہ یوم عاشوراء ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے نجات دی اور دشمن فرعون کو غرق کیا، تو اس یاد میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اولیٰ بموسیٰ منکم، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، تو اس لیے آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی ایسا کرو تم بھی روزہ رکھو 10ویں کا، لیکن یا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11، تاکہ یہود سے موافقت بھی نہ ہو اور روزہ بھی ہو جائے۔ نماز کے دوران جو وسوسے آتے رہیں، آپ خود نہ لائیں، یاد رکھو، ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسہ لانا۔ لانے سے تو نماز ختم ہو جائے گی، اگر ویسے آتے ہیں آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے تو آتے رہیں۔ کب تک آئیں گے؟ جب آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو شیطان تو آخر بھاگ جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ چند مہینے پہلے شادی ہوئی، 6 جولائی کو شوہر نے 1 طلاق دے دی اور 8 جولائی کو شوہر حادثے میں مر گیا، تو یہ طلاق کی عدت گزارے گی، چونکہ موت تو اس کی نکاح میں نہیں آئی نا، اس سے پہلے اس کا نکاح ختم ہو چکا تھا، طلاق دے دی تھی اس نے۔ اگر یہ بعد میں ہوتا تو پھر یہ موت کی عدت گزارتی، اب صرف طلاق کی عدت گزارے گی۔ شوہر کے ذمے، بیوی کے ذمے جو حقوق ہیں ان کے لیے مغفرت کرے، دعا کرے، کوئی صدقہ جاریہ کرے، کسی مدرسے میں کوئی کمرہ بنا دے، کسی مسجد میں پانی کا انتظام کر دے، وضو کا انتظام کر، تاکہ اس کو ثواب ہمیشہ پہنچتا رہے۔ بڑی وفادار ہے وہ تو طلاق دے گیا، تم اس کے لیے صدقے کر رہی ہو۔ وہ ایسے ہوتی ہیں عورتیں۔ وہ ایک ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، اور انہوں نے ہر موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب العقلاء، عقل والے کو لوگوں کے قصے، اسی طرح انہوں نے کتاب الحمقاء بھی لکھی ہے، احمقوں کے قصے۔ تو اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی گیا قبرستان سے گزر رہا تھا، راستہ وہیں سے تھا، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے پنکھا لے کے اور قبر کو پنکھا جھل رہی ہے۔
وہ بیچارہ بڑا متاثر ہوا کہ بھئی عجیب عورت ہے، اتنی وفا کہ مرنے کے بعد قبر پہ بیٹھ کے پنکھا چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا بی بی تم بڑی ہو، نے کہا وفادار نہیں، اس نے کہا تھا کہ میری قبر تو سوکھنے دینا دوسری شادی کرنے سے پہلے، میں سکھا رہی ہوں کہ جلدی سوکھے جان چھوٹے میں دوسری شادی کروں۔ جہاز میں الٹی آئی، احرام گندا ہو گیا، کپڑے پہن لیے، 4.5 گھنٹے کے بعد مکہ ہوٹل میں آیا، کسی نے کہا کہ احرام پہن لو، عمرہ ادا کر لو۔ آپ نے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو 4 گھنٹے کپڑے پہنے تھے اس کی دم ادا کریں۔ میاں کی عمر 47 سال ہے، بیوی کی 46 سال ہے، 2 سال سے ازدواجی تعلق بھی نہیں ہوا، 7 مہینے پہلے بیوی بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ گئی ہے خاوند کی اجازت کے بغیر، تو طلاق دے دو بس، اور کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں۔ خاوند کی کمائی کا 100% حصہ گھر چلانے میں خرچ ہوتا رہا، اس میں تقریباً ہر 2 سال بعد وہ 1 مہینے کا خرچ دے کر ماں کے ساتھ UK سے پاکستان جاتا رہا ہے، اس کو بھی بنیاد بنایا ہے گھر چھوڑ، بارے بوجھ آنے جب گھر چھوڑ گئی ہے، نہیں رہنا چاہتی، تم جان چھڑواؤ۔ بستی کی آبادی تو 2500 آدمیوں کی ہے، لیکن کوئی دکان نہیں، کوئی بگارہ نہیں، تو اس میں جمعہ حنفی مسلک میں نہیں ہوگا، باقی ائمہ کے نزدیک جمعہ ہو جاتا ہے۔ میں مملکت بحرین میں مسجد کا امام ہوں، اللہ نے مجھے 3 مرتبہ اولاد دی، لیکن پھر وہ فوت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو صالح اور طول العمر اولاد عطا فرمائے۔ میری بہن 18 سال سے علاج کرا رہی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا کریں نا امیدی چھوڑ دیں، اور سورۃ یوسف پڑھ کے خاوند بھی اور بیوی بھی دعا کیا کریں، اللہ قادر ہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑے ہوں تو نظریں کہاں رکھیں؟ نیچے رکھیں، کعبے کی طرف نہیں، نظر نیچے ہو۔ کچھ لوگ احرام باندھتے ہیں لیکن ناف سے نیچے باندھا ہوتا ہے، وہ نہ نماز ہوگی نہ عمرہ ہوگا، اس لیے کہ ناف سے اگر ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سطر کھلا ہوا ہے، سطر کھلا ہوا ہو تو پھر نہ نماز جائز ہے نہ طواف جائز ہے۔ بہرحال کمرے میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی، البتہ ویل چیئر پہ وہاں تک لے آئیں جہاں صفیں ہوں، پھر وہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ عمرے کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے، اور اس کے بعد احرام اور طواف۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ شروع کریں۔ آج کل سادہ کپڑوں میں جانے نہیں دیتے تو ہم ایسے احرام فرضی باندھ لیتے ہیں، یہ تم جانو اور خدا جانے۔ روضہ رسول کے پاس جا کے درود شریف وہی جو نماز میں ہے، سب سے افضل درود وہی ہے، چونکہ وہ درود حضور پاک نے خود پڑھا ہے، خود سکھایا ہے۔ اگر آدمی کو پاؤں میں تکلیف ہے تو کوئی چپل وغیرہ پہن کے صفا مروہ دوڑ سکتا ہے؟ ہاں دوڑ سکتا ہے۔ عمرے کے بعد جتنے دن اللہ موقع عطا فرمائے طواف کریں، کیونکہ جتنا طواف زیادہ کریں گے وہ افضل ہے عمرے سے بھی۔
عمرے پر آتے ہوئے جب ہم یہاں پہنچے تھکے ہوتے ہیں تو اگر ایک دن آرام کر کے دوسرے دن عمرہ کریں لیکن احرام نہ کھولیں، پابندی قائم رکھیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تعویذ کے بارے میں اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسے خدشت بنے ہیں تو اللہ کو پتہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کھوڑ کی بیماری کے لیے وظیفہ، ہر بیماری کے لیے وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے۔ ہم نے طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھی، کوئی بات نہیں، واجب کا پتہ نہیں تھا لیکن پڑھی تو ہے نا، وہ خود بخود ادا ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے لیکن 11 کا نہ رکھے تو اس نے حضور پاک کے فرمان کی مخالفت کی۔ حضور نے فرمایا صوموا یوما قبلہ او بعدہ، یا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ حرم شریف میں چپل گم ہو گئی ہے، بندہ دوسری چپل اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ پہلے باری ملتی نہیں ہے۔ اگر بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ فتویٰ تم دے دو تو چپل کا میں دے دیتا ہوں۔ یعنی سستی چیز جائز ہے، مہنگی ناجائز ہے، بالکل نہ اٹھائیں۔ اپنی چپل کو کپڑے میں تھیلے میں ڈال کے ساتھ رکھیں۔ بھئی 2500 کی بستی ہو کچھ ہو، اگر بازار نہیں ہے، ضرورت کی دکانیں نہیں ہیں تو وہاں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا، باقی ائمہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو جب وہاں سے دور ایک جگہ ہے جہاں جمعہ ہوتا، وہاں جا کے جمعہ پڑھا کرو تاکہ ثواب بھی زیادہ ہو، جتنا چل کے جائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم اقضِ حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، تمام آنے والوں کا حج عمرہ طواف زیارت عبادت خیرات منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو تیرے نیک بندوں نے مانگا ہے ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔